آج کل میڈیا جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے، تو پہلے کون سا علماء کے حق میں تھا؟ میڈیا ہمیشہ علماء کے خلاف، اہل حق کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا کسی اہل حق کو گالیاں ملے نہ سمجھ لو کہ وہ اتنا بڑا حق پر ہے۔ جو حق والا نہ ہو، حلوائی ہو، اس کو کوئی گالی نہیں دیتا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب انگریزوں سے جنگ لڑی تھی، جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی، تو جتنے حلوے والے تھے وہ مزے کر رہے تھے، ان کو جگیریں مل رہی تھیں، ان کو خطاب مل رہے تھے، کوئی شمس العلماء بن رہا تھا، کوئی سر کہلا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر بن رہا، علماء حقہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا، علماء حقہ کو مالٹا کی قید میں ڈالا جا رہا۔ تو یہ تو ابتدا سے ہوتا آیا ہے کہ ہر اہل حق کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اگر کسی کو تکلیفیں نہ ملے نہ مانے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری۔ دو لڑکوں نے شہوت کے طور پہ ایک دوسرے کو بوسہ دیا، بھئی اگر انزال ہو گیا تو غسل ہے، ورنہ غسل نہیں ہے، لیکن توبہ کریں، توبہ کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جیسی لڑکیوں سے نظر بچاتے ہو، ایسے لڑکے جن کی داڑیاں نہیں ان سے بھی نظر بچاؤ، چونکہ وہ بھی اتنی خطرناک ہیں جتنی لڑکیاں خطرناک۔ اسی لیے مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے جو حضرت استاذ تھے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ لڑکے کی داڑھی نہ ہو تو میرے مدرسے میں داخل نہ کر، جب تک داڑھی نہیں ہوگی میں مدرسے میں نہیں رکھوں۔ تو حضرت انہوں نے کہا نہیں، فتنہ پیدا ہوتا ہے، میں فتنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو اور بچنے کی کوشش کرو۔ کہتے میرے ایک دوست ہے، وہ بازاروں میں پھرتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کہتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظر نہ لگ جائے۔ ماشاءاللہ اچھا طریقہ اختیار کیا ہے اس نے، دیکھنا ہی حرام ہے تو نظر کیوں لگے گی؟ نہ دیکھو۔ اس میں من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ